بسم اللہ الرحمن الرحیم 2024 میں دجال آئے گا، اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اپنی اس آخری سازش میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہائی کلاس سلیمانی تعمیر کر دیا جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں یہودی 2000 سال پرانا حضرت داؤد علیہ السلام تخت لگا کر رکھیں گے، کہ جس پر وہ اپنے مسیحا دجال کو بٹا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اس لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگیٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اس پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا مطلب دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تو یہ اسرائیلی یہودی بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا، اے لوگو ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کے لیے چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے فلسطین مسلمانوں نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، اور انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا تھا، اور پھر 1946 کے بعد فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں کے مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطین مسلمانوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستوں، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، دن رات فلسطین مسلمانوں لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمان کی ایک بڑی جماعت کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا، تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمان کی ساری دنیا پر عام حکومت ہوگی۔ دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابوں اور حالات کو غور سے پڑھے تو، اور اپنے بڑے بڑے علماء کرام کی مانے تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں، اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان سے بہت سے مردوں کو اسی جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔
صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کی ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرو۔ دوستو، اس کے آگے کا پارٹ 2 آنے والا ہے۔ اللہ آپ سبھی دوستوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔